السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج شاہ نامہ پر رستم اور اس کے گھوڑے رکش کے متعلق بات کی جائے گی۔ اب زال نے رستم سے کہا کہ تم بڑے ہو چکے ہو، تمہیں بہت سے کام کرنے ہیں، ابھی تم بہت ہی زیادہ خوشحال ہو، میں تمہیں جنگ پر جانے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں اور اپنے دشمن سے لڑنے اور اس کو شکست دینے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ رستم نے جواب دیا کہ خوشیاں منانا اور ان کو سیلیبریٹ کرنا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ میں ہار نہیں مانوں گا، مجھے صرف ایک مضبوط قسم کا گھوڑا چاہیے اور مجھے ایک بہت ہی مضبوط میس چاہیے جو کہ توران کے خلاف لڑنے کے لیے میرے کام آئے، اور پرشیا کی حفاظت میں اپنی زندگی صرف کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا اور کوئی بھی مجھ سے لڑنا نہیں چاہے گا، میں ایک ہی وار میں اپنے دشمن کو ختم کر دوں گا۔ زال یہ سب کچھ سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ زبلستان اور کابل سے گھوڑوں کے بہت سے ریوڑ لائے گئے تاکہ رستم اپنے لیے ایک گھوڑے کا انتخاب کر سکے، لیکن جب بھی رستم کسی بھی گھوڑے پر بیٹھتا تو وہ گھوڑا اس کا وزن برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ پھر اس کے بعد کابل سے لائے گئے گھوڑوں کے ریوڑ کو رستم کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں ایک گرے رنگ کی گھوڑی تھی جو بہت ہی اونچی، لمبی اور چوڑی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا بچہ گھوڑا تھا جو بالکل اپنی ماں جیسی ہائٹ رکھتا تھا، اور اس کا رنگ کالا سیاہ تھا اور اس کی آنکھیں بھی کالی تھیں۔ اس کا جسم بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حیران کن تھا۔ رستم نے پہلے گھوڑی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اس کی نظر اس گھوڑے پر پڑی۔ اس نے ریوڑ کے مالک سے کہا کہ اس گھوڑے کو الگ کر کے رکھ دیا جائے۔ اس کے مالک نے کہا کہ آپ کسی دوسرے انسان کا گھوڑا کیسے لے سکتے ہیں؟ رستم نے کہا یہ کس کا گھوڑا ہے؟ اس کے مالک نے کہا یہ کسی کا گھوڑا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو رستم کا رکش کہتے ہیں، ہمیں صرف یہی بات معلوم ہے۔ یہ 3 سال سے تیار ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ماں نے کسی کو اس کے اوپر بیٹھنے نہیں دیا۔ رستم نے اپنا سامان اٹھایا اور گھوڑے کے اوپر رکھ دیا اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس گھوڑے کی ماں رستم کی طرف بڑھی تاکہ وہ اسے کاٹ سکے، لیکن رستم اتنے زور سے چلایا کہ اس کی آواز سن کر اس کی ماں ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی اور جا کر ریوڑ میں شامل ہو گئی۔ رستم اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا۔ جب وہ اس گھوڑے پر بیٹھا تو وہ گھوڑا اس کا وزن برداشت کر سکتا تھا۔ رستم نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے تو سواری مل چکی ہے، اب میں اپنا کام شروع کر سکتا ہوں۔ اس نے اس گھوڑے کے مالک سے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کے مالک نے کہا کہ اگر آپ رستم ہیں تو آپ اس گھوڑے پر سواری کیجیے اور پرشیا کے علاقوں کی حفاظت کیجیے، اس گھوڑے کی قیمت پرشیا ہد ہے۔ اس بات پر رستم مسکرایا اور اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ ہے جو یہ سب فیصلے کرتا ہے اور ہر کام بہترین طریقے سے نمٹاتا ہے۔ وہ رکش کے اوپر بیٹھ گیا اور جنگ کے بارے میں سوچنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ وہ کس طرح سے بدلہ لے گا۔ ہر رات رستم رکش کی نظر اتارنے کے لیے اس کے اوپر جڑی بوٹیاں جلاتا رہا۔ رکش اور اس کا گھڑ سوار زل کو بہت ہی زیادہ خوشیاں دینے والے تھے، اور اسی کے ساتھ اب ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔